ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر فإن اللہ مگر اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا وجہ میں یدل جنہیں وہ لگاتار سرکشی کے باعث گمراہ کر دیتا ہے وما لہم من ناصرین اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ کریم رب اپنے محبوب کے دل سے تو آشنا تھا کہ کیا خواہش ہے، تو اپنے محبوب کو بڑے سونے انداز میں تسلی دے رہے محبوبہ آپ کی انتہائی دلی خواہش کے باوجود یہ لوگ ہدایت نہیں قبول کر سکتے، وجہ کہ لگاتار سرکشی کے باعث یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان کا تو کوئی بھی نہیں، آپ کا تو میں ہوں، یہ کتنی تسلی ہے۔ واقسموا باللہ اور بڑی شد و مد سے اللہ تعالیٰ کی جہد ایمانہم قسمیں کھاتے ہیں، کس سلسلے میں؟ قیامت کے انکار کے سلسلے میں کہ وہ نہیں آئے گی، لا یبعث اللہ کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، من یموت جو ایک بار مر جاتا ہے وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، بلا لوگوں کو بتا دو، ہاں وعد علیہ حقا ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، کس کا؟ اللہ کا، اس پر لازم ہے اس کو پورا کرنا، لیکن اکثر الناس اکثر لوگ یعنی میجورٹی لا یعلمون اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ وہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، لیبین تاکہ واضح کر دے لہم الذی یختلفون فی ان پر وہ بات جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کس میں اختلاف تھا ان کا؟ قیامت کے معاملے میں کہ اس دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ خوب جان لیں کافر انہم کانوا کاذبین کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء ہمارا فرمان کس چیز کے لیے؟ یعنی کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا، ان نقول لہ ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کن ہو جا، ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی رب کی شان بتائی جا رہی ہے کہ اس سے تو ایسے ساری چیزوں کی ضرورت نہیں کہ یہ ہو تو وہ ہو، تو جیسے بلڈنگز بنانی ہوتی ہیں تو سارا سامان رکھو، ورکرز رکھو، نہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کن، اور چیز کیا کرتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا اور جنہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کی، کس سلسلے میں؟ فی اللہ راہ خدا میں، من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ تو ہم ضرور ان کو دنیا میں بھی بہتر ٹھکانہ دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ لیکن ہجرت کس کے لیے کی جائے؟ معاذ اللہ کے لیے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ جان لیتے۔ کتنی محبتوں سے مالک فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی اسے سکھ ملے گا اور آخرت میں تو بہترین اجر ہے۔ الذین صبروا جنہوں نے مصائب میں، پریشانیوں میں صبر کیا اور مشکلات میں، وعلی ربہم یتوکلون اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر، الا رجالا مگر مردوں کو، نوحی الیہم ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف، فاسألوا پس دریافت کرو، پس پوچھ لو، اہل الذکر اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون اگر تم خود نہیں جانتے۔ پہلے رسولوں کو بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ بالبینات روشن نشانیاں، والزبر اور کتابیں دے کر بھیجا، وانزلنا الیک الذکر اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر، لتبین للناس تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے اس ذکر کو، ما نزل الیہم جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
اس آیت سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا صحیح علم تو اپنے رسول کو عطا فرمایا، اس کے معنی مطالب کے بیان، اس کے اجمال کی تفصیلی اور امر نہیں کی وضاحت کا منصب معاذ اپنے محبوب کو تفویض کیا۔ اس لیے قرآن کریم کی جو تفسیر یا تشریح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہی قابل اعتماد ہے۔ کسی دوسرے کو یہ نہیں حق پہنچتا کہ وہ اپنے عقل پر بھروسہ کر کے کسی آیت کی ایسی تعویل کرے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ اور ایک اور بات اس میں کہ وہ غور و فکر کریں۔ اب غور و فکر کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ جیسے آپ ایک آیت صبح کے وقت پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی ترجمہ تفسیر سنتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ثواب سوچیے، اس کا ثواب سارا دن قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف اور نڈر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ مبادا گاڑ دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا آ جائے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، اس طرح کہ ان کو اس کی آمد کا پتہ بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے انہیں جب وہ اپنے کاروبار میں بھاگ دوڑ رہے ہوں یا دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، فما ہم بمعجزین، پس وہ نہیں اللہ کو عاجز کرنے والے، او یأخذہم علی تخوف، یا پکڑے انہیں جبکہ وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا، اے لوگو، او یأخذہم علی تخوف کا کیا مطلب ہے؟ سب چپ ہو جاتے ہیں۔ تو بنی حذیل کا ایک بوڑھا آدمی اٹھا، اس نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ ہماری لغت سے ہے، یہاں التخوف کا معنی التنقص ہے، یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز کا گھٹتے چلے جانا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ لفظ اس معنی میں عرب کے شعراء نے بھی استعمال کیا؟ وہ بولا جی ہاں، ہمارے جو شاعر ہیں ابو کبیر حضلی، انہوں نے اپنی اونٹنی کے متعلق کہا ہے جس کی اونچی کوہان کو سفر کی لمبائی نے، طوالت نے، زیادہ سفر نے کمزور کر دیے۔ یہ شعر انہوں نے لکھا، ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ کجاوے نے میری اونٹنی کی موٹی تازی اونچی کوہان کو گھسا کر کم کر دیا ہے، جس طرح نبع درخت کی لکڑی کو گھسانے والا آلہ گھسا کر چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو یہ جیسے ہی شعر سنا حضرت عمر نے فرمایا، لوگوں جاہلیت کے اشعار جو ہیں جو اس قسم کے ہیں وہ یاد کر لیا کرو، کیونکہ اس طرح آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، پس بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اتنی جو ڈھیل ہم سب کو مل رہی ہے، یہ اس کے رحمان ہونے کی تو دلیل ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ، ان اشیاء کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین، کہ بدلتے رہتے ہیں ان کے سائے دائیں سے بائیں طرف، والشمائل، اور بائیں سے دائیں طرف، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے کریم رب کو، وہم داخرون، کہ اس حال میں کہ وہ اظہار عجز کر رہے ہوتے ہیں۔ سجدہ یہ اظہار ہوتا ہے نا، عاجزی کا، انکساری کا۔ اصل میں یہاں سوچنے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جتنی بے جان چیزیں وہ بھی شعوری بے شعوری طور پر اپنے رب کے حضور سجدہ کرے۔ حیرت ہے اے انسان، تو اتنا سیانا ہے، اتنا سمجھدار ہے، باشعور ہے، تو اپنے رب کی نافرمانیوں میں مست ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہے سجدہ کر رہی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، مِن دَابَّةٍ،
یعنی ہر قسم کے جاندار، والملائکہ اور فرشتے، وہم لا یستکبرون اور وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے، من فوقہم یعنی وہ اپنے رب کی قدرت سے خائف ہیں جو ان کی قوت سے بالا ہے، ارفع ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کون سی چیزیں؟ یہ پیچھے زمین کی، آسمان کی اور ہر قسم کے جاندار فرشتے، یہ اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ان میں تکبر نہیں۔ اور حیرت ہے انسان پہ کہ اتنا عقل اللہ نے دیا اور بھی بہت ساری صلاحیتوں سے مالا مال کیا، بجائے اس کے کہ یہ زیادہ جھکتا، یہ الٹا ہی اکڑ گیا۔ اور یہ بھی فرمان محبوب کا سن لیجئے، جس دل میں ذرا بھی تکبر ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ وقال اللہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین نہ بناؤ دو خدا، انما ہوا الہ واحد وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے، فإیایا فرہبون اس نے فرمایا پس فقط مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندہ بہت بہادر ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کی تابعداری اور اطاعت لازمی ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو؟ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو مخلوق یا اور چیزوں سے خوف زدہ رہتا ہے ان چیزوں کا خوف اور وہ چیزیں اس بندے پہ غالب آ جاتی ہیں۔ تو فائدے کا سودا کیا ہے کہ ہم کس سے ڈریں؟ اللہ سے۔ آپ سجدہ ضرور کیجیے، یہ آیتیں سجدہ میں سے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ثُمَّ پھر اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ تو اسی کی جانب میں گڑ گڑاتے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کدھر جاتے ہیں؟ فوراً اپنے اللہ کی طرف۔ اور کریم رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہم فائدہ بھی اٹھاتے اور اس کریم رب کا شکر ادا کرتے، بجائے اس سے کہ ہم لوگ شکر ادا کریں الٹا اکڑ جائیں تو یہ کتنا عجیب لگتا ہے نا، عجیب بات۔ ثم اذا کشف الضر پھر جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق منکم تو فوراً ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم اس طرح وہ ناشکری کرتے ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا فرمائیں۔ فتمتعوا کتنا پیار سے مولا کریم فرما رہا ہے کہ پس اے ناشکرو لطف اٹھا لو چند روز، فسوف تعلمون تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ابھی جو کر رہے ہو نا اس کو جلدی دیکھ لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ جانتے ہی نہیں، نصیبم مما رزقناہم حصہ اس مال سے جو ہم نے دیا۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور یہ آگے کس کو دے رہے ہیں؟ بتوں کو۔ کیا بت جو تمہیں فائدہ ہی نہیں دے رہے تو کیوں ایسا اپنا رزق ضائع کر رہے ہو؟ تاللہ لتسألن اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی، عما کنتم تفترون اس کے متعلق جو تم باندھا کرتے تھے، جو تم جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ جب دیا اللہ نے ہوتا ہے تو اسی کے راستے میں دینا چاہیے، نہ کہ اوروں کو، یعنی بتوں کے اس طرح کرنا یہ بھی تو بہت ہی غلط بات ہے۔ اپنے ہاتھ سے بنا کے وہ خدا بنا کے پھر چیزیں اللہ سے لے کے اور ان کو دیتے رہنا، یہ بھی حیرت ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَ اور تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحان اللہ، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے تو وہ بیٹے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیاں بھی پسند نہیں کرتے اور بیٹیوں کا تعلق کس سے بنا دیا؟ اللہ کے لیے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں اچھی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں، یہ ان کے دماغ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو غم میں مرنے لگ جاتے تھے، اپنی توہین محسوس کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، گلا گھونٹ دیتے تھے، اور بہت ہی غلط انداز تھا ان کا۔ اللہ اس وجہ سے فرما رہے کہ اپنے لیے تو تم لوگ بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ عجیب بات ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، تو وہ بیٹے جنہیں وہ خود پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو غم سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، ہم کسی کے غلام ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنی غلط ان کے انداز تھے۔ قربان نہ جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی خوشی کا اظہار کیا اور خوشخبریاں بھی سنائی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے ہاں بچیاں پیدا ہوئیں اور اس نے ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا تو وہ اس کے لیے، یعنی بچیاں اس بندے کے لیے، عذاب جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئیں، وہ قیامت کے دن آئے گا اور میں اور وہ، یعنی جس کی 2 بچیاں ہوں گی اور اس کی بہتر پرورش کی ہوگی، انگلی اٹھا کے فرمایا ہم دونوں اس طرح ہوں گے، یعنی انگلیاں ملا کے دکھایا کہ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوں گے۔ کتنی عزت دی، کس نے ہمیں دی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ تھی، اور ایک اور بھی حدیث طیبہ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس کی ایک بچی ہوئی اور اس نے اس کی تربیت کی اور بڑے اہتمام سے اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا، اور جو مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں وہ اس نے اپنی بیٹی پر بھی کی، تو وہ بچی آتش جہنم سے اس کے لیے پردہ ہوگی۔ اس طرح 2-3 دفعہ انگلی اٹھا کے بھی فرمایا کہ اس طرح قریب ہوں گے جہنم کے درمیان اور جنت کے درمیان، یعنی وہ آڑ ہوگی، وہ دوزخ کی طرف بچیاں نہیں جانے دیں گے، لیکن شرط کیا رکھی کہ ان کی بہترین تربیت بھی، کہ آپ نے تربیت کی طرف بھی دھیان دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اتنی احادیث طیبہ ہیں کہ اگر بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی بھی آتی ہے تو وہ بھی والدین کے لیے خوشی کا سبب ہوگی آخرت میں۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور رنج اندوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے نا کہ جو منہ چھپاتے ہیں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے اسلام نے تو بیٹیوں کو عزت دی ہے، اور جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے اتنا کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ میں ایک بات آپ کو بڑے دکھ سے کہوں گی کہ ابھی ہماری عورتوں کو چار دیواری کے اندر تحفظ کے بجائے اس کو قید کا لفظ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے دکھ کا مقام ہے۔ ہم لوگ جب اسلام آباد میں پڑھتے تھے پی ایف میں، تو وہاں ایک ڈاکٹر تھی، ہم لوگ ان کے پاس گئے، ویسے ایز اے پیشنٹ ہم لوگ گئے، تو وہ ہم لوگوں کو کہنے لگی کہ میں اسلام قبول اس لیے کیا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزتیں دی ہیں عورت کو، اور گھر میں تحفظ دیا ہے اور پردے کا، اور بہت خوبصورت اس نے بتایا۔ لیکن کہتی ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا محبوب کی زندگی کو پڑھ کے، اور پھر میں نے اپنا ماحول چینج کیا، میں پاکستان آئی اور اس کے علاوہ بھی کنٹریز میں گئی کہ شاید مجھے عملی تفسیر ان چیزوں کی مل جائے۔ لیکن میں بڑے دکھ سے کہتی ہوں کہ وہ عورتیں جنہیں اسلام نے عزت دی تھی وہ اپنی ذلت کو گلے میں ڈال کے، دوپٹے گلے میں ڈال کے باہر نکل رہی ہیں، انہیں اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو اس نے مجھے کہی جس کی وجہ سے میرا کلیجہ آج بھی پھٹتا ہے، اس نے کہا تھا کہ قیامت والے دن میں ان عورتوں سے پوچھوں گی کہ ان عورتوں کی اس غلط عمل کی وجہ سے، بے پردگیوں کی وجہ سے، مردوں کا صحیح سلوک نہ کرنے کی وجہ سے میں آج اسلام سے پھر رہی ہوں، کیا اس کا گناہ ہمارے کندھوں پہ نہیں ہے نا؟ ہمارے عملوں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے، من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کے باعث جو دی گئی ہے اس سے، ایمسکہ علی، اب یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ اس
ہون، اس بچے کو اپنے پاس رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھے یا پھر گاڑ دے اس کو مٹی میں، زندہ دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ اگر پاس رکھتے ہیں تو عورت کو ذلیل کر کے، بیٹی کو ذلیل کر کے، نہیں تو دفنا دیتے ہیں، تو یہ دونوں فیصلے بہت ہی برے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، بری صفتیں، یہ غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ تو اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی سب پر غالب بھی ہے اور بڑا دانا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر فوراً پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باعث، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑتا زمین پر کسی جاندار کو، وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مہلت دیتے ہیں انہیں، ایک مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، کیا پتا اب ٹھیک ہو جائے، کیا پتا اب ٹھیک ہو جائے، کہ اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے، اس کی محبت ہے نا، وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملتی، نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا اور ان کو جی لینے دیا جائے، کیا پتہ بہتر ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بس جو ٹائم فکس ہے اس سے پہلے کچھ کر لو تو بہتر۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے، مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ بیٹیاں جنہیں وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، جب وہ کہتی ہیں کہ فقط انہی کے لیے بھلائی ہے، یہ بھی تو ایک جھوٹ ہوتا ہے کہ معاذ انہی کے لیے بھلائیاں ہیں۔ لا جرم ان لہم النار، یقیناً ان کے لیے تو آتش جہنم ہے، آگ ہے، وانہم مفرطون، اور انہی کو وہ دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا۔ انہی کو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ساری بھلائیاں ان کے لیے دنیا بھی اور آخرت میں بھی، نہیں، ان کو دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا۔ تو اللہ بخدا لقد ارسلنا الی امم، ہم نے بھیجا رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے بھی، فزین لہم الشیطان، بس آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے برے اعمال بھی ان کو بھلے لگتے ہیں، فہو، پس وہی، ولیہم الیوم، وہی ان کا دوست ہے آج بھی، ولہم عذاب علیم، اور انہی کے لیے عذاب ہے دردناک۔ جن کا دوست شیطان ہو جاتا ہے، یا جو شیطان کے چیلے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا اللہ تو مددگار نہیں رہتا، لیکن شیطان دنیا میں بھی ان سے غلط کام کرواتا ہے، اور آخرت میں کدھر پہنچا کے دم لیتا ہے؟ آگ کے اندر۔ وما انزلنا علیک، اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب، یہ کتاب، الا لتبین، مگر اس لیے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، لہم الذی اختلفوا فی، ان کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہدا، اور یہ کتاب تو بڑی سونی ہے، یہ تو سراپا ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے، اس کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی۔ آسمان سے پانی کا جو آنا ہوتا ہے بارش کا، اس کو آپ غور سے دیکھا کریں، آپ کو کریم رب سے بڑا پیار ہو جائے گا، کتنا ہی سونی سونی بوندا باندی ہوتی ہے، تیز بھی بارش ہو تو تب بھی اس کی ایک اپنی اٹریکشن ہوتی ہے۔ جو محبتوں سے دیکھتے ہیں نا رب کو، مالک یہ تیرا ہی نظام ہے کہ اتنی جگہ پہ برس رہی ہے، لیکن موٹا پانی نہیں آتا، بلکہ بہت چھن چھن کے پانی آتا ہے، اور بہت ہی محبتوں سے اللہ سے جب بندہ پیار کرتے ہیں نا بارش کے ٹائم پہ،
فرشتے آ جا رہے ہوتے ہیں، دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ بھی حدیث طیبہ میں. لیکن بہرحال جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، خالی بارش کو انجوائے نہیں کیا کریں، بارش کے پیچھے جو ہستی ہے اس کو بھی آپ دیکھا کریں. وہی ہستی آپ کے آنکھوں کے آگے آ جانی چاہیے اور محبتوں کا رخ پھر ادھر چلا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر بن جانے کے بعد. اب اس کی شان دیکھیے کہ مردہ زمین کو وہ بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو حق کی آواز سنتے ہیں، جو حق کی آواز سنتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، ان مویشیوں میں، لعبرہ، ایک عبرت ہے. کیا مولا کریمہ؟ نسقیکم، دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونی، جو ان کے شکموں میں ہے، من بین فرس، کدر کے درمیان، گوبر، ودم اور خون ہے، لبنا، ان کے درمیان سے نکلتا ہے لبن، نکلتا ہے دودھ، نکلتا ہے خالصہ، خالص دودھ نکلتا ہے. سائغا للشاربین، جو بہت ہی خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے. دودھ تو آپ سارے کے سارے پیتے ہو نا. اور یہ چیز شروع سے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. دیکھیے کھانا ان جانوروں کے پیٹ میں جاتا ہے، جیسے گائے کو ہی لے لیں، بھینس کو ہی لے لیں، اسی معدے کے اندر جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، اور جتنا جو ہوتا ہے خون اس کی ضرورت ہے وہ خون بن جاتا ہے، باقی ایکسٹرا چیز گوبر بن جاتی ہے. خیر وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب گوبر اور خون دونوں میں دیکھیں، بو ہے نا، لیکن مالک کی شان دیکھیں، اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ کتنا پیارا. وہ سفید رنگ کا، اس میں کوئی بو آتی نہیں، اور اس میں سرخی ہے نہیں، خون جیسی نہیں ہے نا. وہ کون سی ذات ہے جو اتنا ستھرا کر کے آپ کے طرف خوش ذائقہ لذیذ بنا کے بھیجتا ہے کہ آپ کے حلق کو، آپ کی زبان کو اچھی لگتی ہے؟ وہ مالک ہے نا. تو پھر ہمارا رخ کدھر چلا جانا چاہیے؟ خالی دودھ کی مٹھاس کی طرف نہیں، اللہ کے حمد کی طرف. اور وہ دودھ کہہ رہا ہوتا ہے، بندے تو اللہ کا شکر ادا کر جس سے تیرا اتنا احساس ہے. وہ تیری غذا کا اہتمام کرتے، صفائی کا اہتمام کرتے، خوشبو کا اہتمام کرتے، تو اس کا شکر گزار بن، نہ کہ نا شکرہ بن. اور دودھ کے اندر جو فوائد ہوتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. جتنی زیادہ چرنے والی گائے ہوتی ہے، بھینس ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کے فوائد ہوتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہیں کھجور بھی دیتے ہیں. کھجور بھی تو دیکھو اتنی میٹھی ہوتی ہے. والعناب، اور انگوروں کے پھلوں سے بھی ذرا غور تو چیک کرو، اس کے اندر کتنی غذائیت ہے، کتنے وائٹامنس ہیں. یاد رکھیے کہ ہمارے جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو میٹھا نہیں دیا جاتا. اس جو آرٹیفیشل میٹھا ہے اس سے تو پرہیز آپ ضرور رکھیں، لیکن جو اوریجنل چیزیں جیسے مینگوز ہیں، یہ ڈیٹس ہیں، انگور ہیں، ان سے آپ کی شوگر ہائی نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے، ان چیزوں سے شوگر آپ کی ہائی نہیں ہوتی، اور ان کو بالکل چھوڑ دینا یہ چیز درست نہیں ہوتی. ان کو کھاتے رہا کریں. تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس. اللہ کو پتہ ہے نا کہ کبھی کھجور سے آپ لوگ شیک بنا رہے ہوتے اور انگور کے بھی جوس بنا رہے ہوتے، ویسے بھی کھانے میں بڑے اچھے لگتے ہیں. ورزقا، اور پاک رزق، حسنا، بہت سونا سا، ستھرا سا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں. کھاتے تو سارے ہیں لیکن جو سمجھدار ہیں ان کے لیے اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کے مکھی کے دل میں یہ بات، ان اتخذی من الجبال، کیا کہ بنایا کر پہاڑوں میں، بیوتا، اپنے چھتے، اپنے گھر بنایا کر پہاڑوں پر، من الشجر، اور درختوں کی شاخوں پر، مما یعرشون، اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں.
ہم لوگ تو پوری بوتل شہد کے کھا جاتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ یہ بیچاری کتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کتنے راز ہیں. جس طرح انسانوں کے انتظام چلانے کے لیے کہیں فوج ہوتی ہے، لڑائی کرنے کے لیے سالار ہوتے ہیں اور ایک لیڈر بھی ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس طرح مکھیوں کے اندر ایک سردار مکھی ہوتی ہے اور باقی اس کے پیچھے پیچھے فنبدار ہوتی ہیں گھر بنانے کے لیے اور سارا کچھ. اگر آپ ان کی پورے آپ پڑھیں نا ڈاکومنٹری آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ نے ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر ان کے چھوٹا سا جو دماغ ہے اور ان کی سونگنے والی حس، دور دور سے جا کے پودوں کے سے پھلوں کے اندر سے رس چوس چوس کے لانا، پھر اپنے گھر کو نہ بھولنا، پھر اس کے اندر یعنی چھتے کے اندر وہ شہد بنانا. اور کس طرح الٹا چھتا ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیں الٹا چھتا ہوتا ہے، اس کے اندر شہد ہوتے ہیں. ویسے تو شہد آپ رکھیں تو گر جاتا ہے، لیکن وہ باہر نہیں نکلتا، اسی کے اندر ہوتا ہے. اور ان کے شہد بنانے کا عمل، مکھیوں کا گھر بنانا، شہد بنانا، یہ سارا کچھ اتنا حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسان اپنی علمی کمال صنعتی ترقی کے باوجود ایسی مشینیں نہیں تیار کر سکا جس کے ذریعے وہ پھلوں وغیرہ کے رس سے شہد جیسا جوہر کشید سکے. مانا 2 نمبر کام ضرور ہو رہے ہیں، لیکن شاید کہ پائے کا نہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ اس چھوٹی سی مکھی کو یہ مار اور یہ کمال کس نے سکھایا. یہ باقاعدہ نظم و نسق کی پابندی، فرائض کی ادائیگی، اپنے امیر کے اطاعت، فنی نزاکتیں اور اس پیچیدہ کام کو انجام دینے میں اتنی نفاستیں. یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن کریم بتاتا ہے محبوبات تیرا رب تعلیم دے رہا ہے. اسی نے یہ سارے گر سکھائے ہیں اس مکھی کو، اسی نے سکھائے ہیں نا، اور اسی کے مطابق وہ کام کر رہی ہے اور انسان کی خدمت کر رہی ہے. دیکھ انسان، یہ چھوٹی سی مکھی بھی تیری خدمت کر رہی ہے. اس کو اللہ حکم دے رہا ہے ثم کلی من کل الثمرات فسلکی، پس رس چوسا کر ہر قسم کے پھلوں سے، پس چلتی رہا کر سبل ربک، اپنے رب کی آسان کی ہوئی راستوں پر. یہ بتا رہا ہے نا سبل ربک ذللا، اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر. یخرج من بطونہا شراب، اور یوں نکلتا ہے ان کے شکموں سے ایک شربت، یہ اس کے چھوٹے سے پیڑ سے نکلتا ہے. مختلفاً الوانہ فی، مختلف رنگوں والا، اس میں کیا ہے؟ شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کے لیے. اس شہد کے اندر شفا ہے، لیکن یاد رکھیے باذن اللہ، اللہ کی اذن سے ہی شفا ملتی ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں وہ قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. جو ساری بوتل کھا جاتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں، ان کے لیے نہیں. جو غور و فکر کرتے ہیں وہ شہد کو پکڑ کے کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے، چھوٹی چھوٹی مکھیوں کو بھی ہماری خدمت پہ تو نے لگایا ہوا ہے، اور اتنا مزے کا شہد. اور اس کے استعمال آپ پڑھیں بکس کے اندر تو آپ حیران ہوں گے کہ آنکھوں کے اندر ڈالیں تو بینائی کے اوپر اتنے اچھے اس کے اثرات ہوتے ہیں، آنکھ صاف ہوتی ہے، کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں. واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر جان بھی وہی قبض کرے گا، موت بھی اسی نے دینی ہے. ومنکم من یرد، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے الی ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، وہ کچھ نہ جانے جان لینے کے بعد. بزرگ جب ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، تو محتاجی کی جو عمر ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے. واللہ، اور اللہ نے فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، برتری بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، کسی کو دولت کے لحاظ سے. فما الذین فضلوا، اب بتاؤ کیا وہ لوگ جنہیں برتری بخشی گئی، برادی رزقہم، وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو، علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، ان لوگوں پر جو ان کے مملوک ہیں، تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں. افبنعمت اللہ یجحدون، ہرگز نہیں. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟
کیا حکم مل رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو جس سونے نے آپ کو اتنا زیادہ دے رکھا ہے، نہ کہ نہ شکریاں شروع کر دو. واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا تمہارے لیے تمہاری جن سے ازواجہ عورتیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور پیدا فرمائے تمہارے لیے کیا چیز، تمہاری بیویوں سے بیٹے جن کو تم پسند کرتے، وحفدہ اور پوتے، ورزقکم من الطیبات اور رزق عطا فرمایا تمہیں پاکیزہ. افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ہم یکفرون، وہ نا شکری کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ، جو ان معبودوں کی جو تو مالک ہیں ہی نہیں، اختیار ہی نہیں رکھتے. لَهُمْ رِزْقٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین سے شیء کچھ بھی، یعنی یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ان معبودوں کی جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتی. ولا یستطیعون، اور نہ وہ کچھ کر سکتے، وہ ہل کے اپنا ہاتھ سے پانی تک نہیں پی سکتے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں نے تو اس کو بنایا ہے خدا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے جب بت بنائے ہیں، عقل کے اندھو تم ذرا سوچتے نہیں ہو. فلا تضربوا للہ الامثال، پس جاہلو نہ بیان کرا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، وہ یہ کہ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے، لا یقدر علی شیء، اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا اپنی جناب سے رزق حسن. فهو ينفق منه سرا وجہرا، بس وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس سے پوشیدہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی. هل يستوون، کیا وہ دونوں بتاؤ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ حقیقت حال تو واضح ہوگی. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ انہی میں سے کچھ لوگ اس حقیقت کو بھی نہیں جانتے. وضرب اللہ مثل الرجلین، اور بیان فرمائی اللہ نے ایک اور مثال، دو آدمی ہیں، احدہما ابکم، ان میں سے ایک تو کیا ہے، گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا. وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر. گونگا ہے، وہ بوجھ ہے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی وہ اس نکمے کو بھیجتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا کسی بھلائی کے ساتھ. حل یستوی ہو، بتاؤ کیا برابر ہو سکتا ہے یہ نکما اور وہ. ومن یأمر بالعدل، وہ شخص جو حکم دیتے عادل کے ساتھ. وہو علی صراط مستقیم، اور وہ راہ راست پر گامزن ہے. کتنی سونی سونی مثالوں سے کریم رب سمجھا رہے کہ گونگا اور جو صحیح کرنے والا ہے، عدل کے ساتھ باتیں کرنے والا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آسمانوں کو، وَالْأَرْضِ، اور زمین کو، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ان کو بھی. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے قیامت برپا ہونے کا معاملہ. یعنی کن چیزوں کو جانتے ہیں؟ غیب کی ہر چیز، چاہے آسمانوں میں ہے چاہے زمین میں ہے. اور رہا مسئلہ قیامت کا، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر جیسے آنکھ تیزی سے چھپکتی ہے، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی جلد. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. قیامت کی بات کرنے والوں، کیا قیامت کی تیاری کی ہوئی ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہارے ماؤں کے شکموں سے. لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. بندے کا تو کوئی کمال نہیں ہوتا میں کس ماں کے پیٹ میں ہوں. لیکن پھر مالک کی شان دیکھیے، پیٹ کے اندر بالکل اندھیرے میں کان، ناک، تمام حواس جو ہیں وہ اس کے اندر ہی سارا کچھ تیار کر کے باہر نکالتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور بنائے تمہارے لیے کان، وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر کیا بنایا؟ دل بنایا. یہ اتنی قیمتی چیزیں، یہ اتنی بے بہا نعمتیں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر بھی نہیں ادا کرتے، تم نے مانگا بھی نہیں تھا، بن مانگے آپ کو دے دیا گیا، تمہیں چاہیے کہ شکر ادا کرو. الم یرو الا الطیر، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، کہ وہ مطیع اور فنبدار بڑھ کر اڑ رہے ہیں فضا میں، آسمانوں میں. ما یمسکہن الا اللہ، کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں سوائے اللہ کے، اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں نا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بھی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں.
ایمان والے بندوں کے لیے ان پرندوں کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ جعل لکم من بیوتکم، اپنے فضل و کرم سے بنا دیا تمہارے لیے تمہارے گھروں کے، بیوتکم سکنا، آرام اور سکون کی جگہ. کتنے سکھ سے ہم لوگ سوتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا، دروازے بند کر کے ہم لوگ سو جاتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور بنائے ہیں تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر، یعنی خیمے بنائے. تستخفونها یوم ظعنکم، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو سفر کے دن. ہوتا ہے نا، ابھی آج کل جیسے بنے ہوئے پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہوتا ہے، اور ان کو طے کیا جاتا ہے جہاں جاتے ہیں تو چادروں کی طرح لپیٹ کے تو ساتھ لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، پوری اس کے سارے اندر سامان ہر چیز موجود ہوتی ہے. تو یہ بھی تو سونے کا ایک انداز ہے. وَيَوْمِ اقامتکم، اور اقامت کے دن بھی سفر میں بھی وہ ساتھ لے جاتے ہیں. اور گھر اپنے ویسے دیکھو تو صحیح، یہ اللہ کی شان نہیں ہے تو اور کیا. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور اسی نے بنائے بھیڑوں کی. صوف او بارہا، اور اونٹوں کی اون بھی اسی نے بنائی ہے. وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا، اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو سامان. دیکھو یہ چیزیں تو اسی نے بنائی ہیں، اور دماغ بھی تو اسی نے دیے. تم لوگ بڑے سیانے بنے بیٹھے ہو کہ ہم نے بنا لی، نہیں، اسی نے تو دی ہے سب کچھ. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور استعمال کی چیزیں ایک وقت مقررہ تک. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا فرمایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اسی نے بنائی ہیں سونے رب نے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے. ہے نا جی، لباس کتنی خوبصورتی ہے، لباس بندے کو خوبصورت بھی بناتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کچھ ایسے آہنی لباس جو بچاتے ہیں تمہیں لڑائی کے وقت. اب لڑائی کے وقت لون کا سوٹ تو نہیں نا پہن کے جا سکتے، اور اسی طرح گرمیوں میں ہم لوگ وہ لوہے کے کپڑے تو نہیں پہن سکتے. ادھر یہ ضرورت ہے یہ پہنے جاتے ہیں، اور ادھر آہنی لباس تو وہ ادھر فولادی لباس ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو اس کا فضل ہے. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ، اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنا احسان تم پر. لعلکم تسلمون، تاکہ تم سراپے اطاعت ہو جو، تاکہ تم ماننے والے ہو جو، تاکہ تم جھک جو. اے محبوب فإن تولوا، اگر ان روشن دلائل کے باوجود وہ منہ پھیرے. فإنما علیک البلاغ المبین، تو فکر مند آپ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پیغام پہنچانا ہے. یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو وہ لوگ. ثم ينکرون، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں اس کا. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور انہی میں سے اکثر لوگ کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے. مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے ایک گواہ. وہ بتائیں گے کہ توحید کا پیغام تو ان تک بہت ہی احسن طریقے سے پہنچایا گیا تھا، انہوں نے دانستہ منہ موڑا. ثم لا يؤذن، تب ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی. للذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی بول سکیں. اس دن خالی کون بولیں گے؟ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے. ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ جنہوں نے ظلم العذاب، ظلم کیا، آخرت کے عذاب کو وہ لوگ دیکھ لیں گے. فلا یخفف عنہم، تو اس وقت وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مزید مہلت دی جائے گی کہ آپ کچھ بہتری کر لو، کوئی مہلت نہیں ہوگی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے مشرک اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، تو قالوا، بول اٹھیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے شریک جنہیں ہم پوجا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. فالقوا الیہم القول، تو وہ شریک انہیں جواب دیں گے، انکم لکاذبون، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو. والقوا الی اللہ، وہ پیش کریں گے بارگاہ الہی میں. یومئذ السلام، اس دن اپنی عاجزی، وہ عاجزی پیش کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور فراموش ہو جائیں گے انہیں وہ بہتان جو وہ باندھا کرتے تھے.
الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو روکا اللہ کی راہ سے، ایک تو خود گمراہ ہوئے، دوسرا لوگوں کو بھی گمراہ کیا، زدناہم، ہم نے بڑھا دیا، عذابا فوق العذاب، اور عذاب ان کا بڑھا دیا جائے گا ان کے پہلے عذاب پر، مین کہ دوہرا عذاب ملے گا، ایک خود گمراہ ہونے کا اور دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کا، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فتنہ فساد برپا کیا کرتے تھے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے اٹھایا جائے گا، وجئنا بک شہیدا، اور ہم لے آئیں گے آپ کو بطور گواہ، علی ہؤلاء ان سب پر، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب نے فرمایا، یعنی میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا یہاں سے انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر تمہاری کسی نیکی کو دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اور جب تمہارے کسی گناہ کو دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز وہ لکھتے ہیں کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جسے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے، بس وہ تمہارے گناہوں کو پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو، تمہارے اخلاص کو اور ایمان کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ اور یہ مستند احادیث طیبہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ صبح اور شام محبوب کے سامنے ان کی امت پیش کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی امت، دکھا سکتے ہیں کریم رب، اگر یہاں بیٹھے ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں تو مالک بھی تو دکھا سکتے ہیں نا۔ اللہ کے سگنل تو زیادہ تیز ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، اپنے اللہ کو بھی راضی کریں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بلکہ ابو ظبی کے ایک مفتی صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ سے پیار کرنے والے یہ سوچ لیں کہ ان کے محبوب کو دکھایا جائے گا، وہ کبھی غلط کام نہ کریں، کیونکہ غلط کام کر کے وہ اپنے نبی کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں تفصیلی بیان ہے ہر چیز کا۔ حضرت ابن عباس سے تو یہاں تک منقول ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اونٹ کا عقال وہ رسی ہوتی جس سے پاؤں باندھے جاتے ہیں، گم ہو جائے تو میں اس سے بھی کتاب اللہ میں پاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول بھی بڑا پیارا ہے کہ ہمارے لیے سارے علوم اور ساری چیزیں اس قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں، لیکن میرا ذاتی یہ ہے کہ کوئی اتنی جامع کتاب نہیں ہو سکتی جتنا یہ۔ اگر آپ معاشیات دیکھیں تو وہ اس کے اندر سیاست دیکھیں تو اس میں یہ گائیڈ کر رہی ہے قرآن کریم، حلال حرام دیکھیں تو اس میں گائیڈ کر رہی ہے، عبادات دیکھیں تو وہ قرآن کریم گائیڈ کر رہا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بوڑھا استاد ہے، جو بھی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ہر ایک کو رہنمائی اگر مل سکتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اسی طرح معاشرے میں خوبصورت اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ کو رول چاہیے تو اس کتاب میں، اگر آخرت میں اگر آپ اچھے اور کامیاب انسان کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جانا چاہتے ہو تو بھی یہ قرآن کریم آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی بھی گوشہ آپ لے لیں، کہیں بھی آپ کو تشنگی نہ ملے گی انشاءاللہ۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ سراپا ہدایت ہے، رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ مزدہ ہے، خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر بالعدل، حکم دیتا ہے ہر معاملے میں کہ انصاف کرو، والاحسان، اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اسلام کے بڑے بڑے دشمن بھی حیران ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کو پڑھ کر سنائی تو اس نے کہا تھا، یہ ابن اخی عاد، میرے بھتیجے ایک بار پھر پڑھو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر پڑھا تو وہ دشمن اسلام اور منکر قرآن یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، بخدا یہ تو بڑا شیریں ہے، اس کا ظاہر بڑا رنگین ہے، اس کا تنا پتوں والا، اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، بخدا 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 یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔
اس آیت میں کریم رب ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ عدل کرو، انصاف کرو، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، رشتہ دار ہو، امیر ہو، غریب ہو. آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ سے زیادہ اللہ پیار کرنے والا ہے، آپ بس عدل کرو. والاحسان، اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو. یہ نہ ہو کہ بعض لوگ باہر بہت بھلائیاں کرتے ہیں گھر میں نہیں، اور بعض لوگ گھر میں بہت بھلائیاں کرتے ہیں اور باہر ان کا بڑا رف سٹائل ہوتا ہے. تو نہیں، احسان کرو، ہر ایک کے ساتھ کرو. ایتاء ذی القربیٰ، اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ. آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں، کیا آپ احسان کر رہے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے ہیں. کیونکہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا نہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور منع فرماتا ہے کسی بے حیائی سے رب منع فرما رہا ہے. والمنکر والبغی، برے کاموں سے رب منع فرما رہا ہے اور سرکشی سے منع فرما رہا ہے. اس میں ساری برائیاں آ جاتی ہیں، یعنی ہر برائی سے اپنا دامن ستھرا کر لو. یعظکم لعلکم تذکرون، اور کریم رب نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو. کون نصیحت کرے؟ اللہ. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہیں یا کوئی، ان سے نصیحت ہمارے لیے کروائیے یا آپ نصیحت کیجیے. مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں نصیحت کیجیے. تو یہ سونا رب کر ہے، اس کی شان کیا ہے. اور ہمیں کان کھول کے سننا بھی چاہیے، اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اپنے اندر وہ چیزیں لائیے جو اللہ کو پسند ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو. اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم اس سے عہد کر لیتے ہو یا جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے. جب لا الہ پڑھتا ہے تو کیا عہد کر رہے ہوتے؟ مولا کریمہ میں ہر وہ کام کروں گا جس سے تو راضی ہوگا، اور ہر اس کام سے بچوں گا جس سے تو ناراض ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا، اور ہر وہ کام جس سے محبوب ناراض ہوتے ہیں وہ کام نہیں کروں گا. کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو. بعد توکیدہا، انہیں پختہ کرنے کے بعد. بندوں کے ساتھ عہد ہو، اللہ کے ساتھ عہد ہو، کوئی بھی عہد آپ کریں اس کو پورا کریں. کتنا خوبصورت اخلاق کا درس ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، حالانکہ تم نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو. علیکم کفیلا، اپنے اوپر گواہ. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک کریم رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا، نہ ہو جاؤ کلتی نقضت غزلہا، اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو. من بعد قوت، انکاش تھا مضبوط، کاتنے کے بعد. وہ بنایا جاتا ہے نا دھاگا، اور اس سے پارا پارا کر ڈالا. اس عورت کی طرح نہ ہو جو جس نے پہلے اس کو کاتا، بڑی محنت کی، اور پھر جب پورا تیار ہو گیا تو پھر اس کو کاٹ کے پارا پارا کر دیا. اس کی طرح نہ ہو جاؤ. تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنے قسموں کو. دخلا بینکم، ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ. تکون امہ، تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ. یہ اربع من امہ، زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے. انما یبلوکم اللہ بہ، صرف آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان قسموں سے. وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور واضح فرما دے گا تمہارے لیے قیامت کے روز. مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وعدوں کو پابندی سے نبھانا ایک بڑی آزمائش ہے. ایفا عہد کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یا اسلام ہی گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد تم اسلام کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کرنے کی ہمت اور جرت کا ثبوت دیتے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دیتا تمہیں ایک امت. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس سے چاہتا ہے. کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے اپنے علم سے جانچ لیا ہوتا ہے کہ یہ پرماننٹ
نافرمان ہے، گمراہ ہے، اس کو گمراہ کر دیا جاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو دیکھتا ہے کہ سونی فطرت والا ہے اس کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ، اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا، باز پوچھ کی جائے گی، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ. دَخَلًا بَيْنَكُمْ، ورنہ زیادہ حق، یعنی جو حق ہے اس سے تم پھسل جاؤ گے. مینس کہ تم حق سے پھسل جائے گا. کن کا چیز؟ فَتَزِلَّ قدم، لوگوں کا قدم پھسل جائے گا. بعد ثبوتہا، اس پر جم جانے کے بعد، یعنی حق پر جم جانے کے بعد. تم اگر قسموں کو فریب دینے کا ذریعہ بناؤ گے تو حق سے بھی پھسل جاؤ گے، اور دوسرا کیا ہوگا، لوگوں کی نظر سے بھی گر جاؤ گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تمہیں چکھنا پڑے گا اس کا برا نتیجہ. بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم نے اپنی عہد شکنی اور فریب کاری کے باعث لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. اگر ہم حقیقت پسندانہ جو رویہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ حقیقت پسند بننا گوارا کریں اور حالات کا صحیح جائزہ لینے کی ہمت بھی اگر رکھتے ہوں، تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ تبلیغ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی بدعمالی ہیں. ورنہ اس دور میں جبکہ آمد و رفت کے ذرائع آسان ہیں اور بھی کتنی زیادہ وسائل ہیں، تو اسلام تو جگہ جگہ پہنچانا چاہیے تھا نا. تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے عمل سے چند سالوں کے اندر ہی کہاں تک دین پہنچا دیا تھا. پھر ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ہم نے کیا کیا؟ ذرا ضرور سوچئے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور مت بیچو اور نہ بیچو اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے عوض. انما عند اللہ، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ، وہی بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو جانتے ہو. ما عندکم ینفد، جو مال و زر تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کریم کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ اس کے رحمت کے خزانے بھی تو بہت زیادہ ہیں نا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ضرور عطا کریں گے انہیں جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا. آپ نے کیا کیا؟ واویلا یا صبر. اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا اجر ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے. من عمل صالحا من ذکر، جو بھی نیک کام کرے. مرد یہ نہ کہ بڑی شیخی میں میں مرد ہوں تو مجھے ملے گا، عورت شیخی میں اجر نہیں. فرمایا جو بھی نیک کام کرے، بھلے وہ مرد او انثى یا عورت، وہ مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے عطا کریں گے ایک پاکیزہ زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، اور ہم ضرور دیں گے انہیں ان کا اجر ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض. ما كانوا يعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. آپ کون سے کام کرتے ہیں؟ اچھے کام کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، اور خود بھی آپ سکون میں رہیں گے، مطمئن ہوں گے. نفس مطمئنہ کی تو بڑی شان ہے قرآن کریم میں. اور پھر اللہ سے اجر کے حقدار بھی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، سو جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو، پڑھنے لگو، تو پناہ مانگو کس کی؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اس شیطان کی وسوسہ اندازیوں. اور ویسے بھی آپ کا اس کا اچھی طرح ترجمہ آتا ہے، اس شیطان سے جو مردود ہے، جو ہمارا دشمن ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی دشمنی ہمارے جد امجد کی وجہ سے ہوئی. یہی ہوا نا. تو آپ کیا اس طرح مانگ رہے ہیں؟ انداز آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ جب میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سکھایا تھا
تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اب مزہ آیا، کیونکہ یاد رکھیے شیطان بہت چھوٹا ہے اور وہ ذلیل ہے، وہ راندہ ہوا ہے، اللہ طاقتوں والا ہے۔ اب کتے سے الجھنے سے بہتر نہیں ہوتا کہ کسی گھر جب جائیں تو اس مالک کو آواز دے لیں اور وہ آپ کو کتے سے بچا لے گا، بجائے اس کے کہ کتے کو ہی سوٹیاں مارتے رہیں۔ ہاں ہاتھ میں ڈنڈا ضرور ہونا چاہیے۔ انہو لیس لہ سلطان، یقیناً اس کا زور نہیں چلتا، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو سچے دل سے ایمان لائیں۔ کس کا زور نہیں چلتا؟ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ آپ ایسے شیطان کے ہاتھوں پہ بس بنے بیٹھے ہو، نہیں، شیطان پہ نہیں زور چلتا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ کرو۔ انما سلطان، اس کا زور تو صرف ان پر چلتا ہے، علی الذین یتولونہ، جو یارانہ گاٹھے ہیں اسے، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کیے ہوئے ہیں، جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، جو شیطان کو خوش کر رہے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے جو وہ نازل کرتے، ظاہر جیسے حالات ہوں گی، جیسی ضرورت ہوگی اس وقت اللہ اپنی آیتیں بھیج سکتے ہیں۔ ظاہر ایک ہی فارمولہ سارے ایک میتھ کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس پہ بھی فٹ نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر جیسے حالات ہوں گے۔ اب دیکھا جائے جیسے شراب کی ممانت، وہ پکے مجرم جو تھے، پکے عادی تھے جو تھے، جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، یکدم اگر اللہ کہتا تو کیا ان کے لیے ممکن نہ تھا؟ نہیں نا۔ کچھ تو تھے ایسے لوگ جو پہلے بھی نہیں پیتے تھے، اور جو اگر پیتے بھی تھے تو متنفر بھی تھے، لیکن وہ عادت ایسی تھی۔ اللہ نے سائیکالوجی وے میں آہستہ آہستہ پہلے کہا کہ اس کا تھوڑا پی لو، پھر کیا کہا کہ جو نماز کے حالت میں نہیں، پھر کہا نہیں اس کو چھوڑ دو بھائی، یہ تو اس قابل ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ سارے لوگوں جو بھی اس برائی میں ملوث تھے ان کے لیے شراب چھوڑنا بہت آسان ہو گیا۔ تو اللہ کی اپنی مرضی، بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی نا۔ اس کے اپنے بندے اسے پتہ ہے کیسے سمجھانا ہے، جب مرضی ہوگی وہ اپنی آیت لے آئے گا، نہیں تو دوسری اس کی جگہ پہ آیت لے آئے گا۔ بات کیا ہے؟ قالوا انما انت مفتر، تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف افتراء پرتاز ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، ایسے ہی بس بے پر کی اڑانے والے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر آیت بدلنے کی حکمت کو نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے نا، کیونکہ اس نے بنایا ہے۔ کوئی بھی گھڑی ہو، موبائل ہو، تو دوسرے بندے کو پتا ہوتا ہے، یا جس نے بنایا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کسی کہاں چیز، اس کے فوائد کتنے، کیا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا فلاں برانڈ کتنا ہے جی، وہ نیو ہے، وہ والا لے کے دیں، جو بالکل کمنگ ہے وہ والا لے کے دیں، نہیں، اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اور ہاں یہ بات بتا رہی تھی کہ ہم تو نیو کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنے بہترین موبائل ہوتے ہیں، انہیں ان کا بہترین یوز تک نہیں آتا۔ کس کو بہترین یوز آتا ہے؟ جس نے خود بنایا ہوتا ہے یا جو ماہر ہوتا ہے جانتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا، اس سے پتا ہے نا کہ ہم نے کیسے صحیح ہونا ہے۔ تو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق جب ضرورت ہوئی کر دیا حکم۔ قل نزلہ روح القدس، فرمائیے نازل کیا اسے روح القدس سے، من ربک کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھے انہیں جو ایمان لائے ہیں، وہدا، اور یہ ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری، کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ بھلا کون جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے؟ آپ بھلے نصیحت سب کو کریں، لیکن فائدہ کون حاصل کرے گا؟ جس کا دل ستھرا ہوگا، جو دھیان سے سنے گا، جو فالو کرے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ یقولون، کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، کہ انہیں تو یہ قرآن ایک انسان سکھاتا ہے۔ اب پھر وہی بات، بشر کی رٹ، جنہوں نے خالی بشر ہی دیکھا تھا نا، اپنے جیسا بشر جانا، وہ کبھی بھی ان تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور یہی قاعدہ قیامت تک رہے گا۔ لسان الذی یلحدون الیہ، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ تعلیم قرآن کی نسبت کرتے ہیں، اجمی ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کریم فصیح ہے، بلیغ ہے، عربی زبان میں ہے۔
وہ ظالم عجیب و غریب بہتان لگاتے تھے. ایک تو ان کا یہ تھا کہ یہ ایک بلہام لوہار ہے، وہاں سے سیکھا جاتا ہے، آگے بتایا جاتا ہے. وہ بنی مغیرہ اور اس قسم کے عجیب و غریب نام لیے جاتے تھے، حالانکہ ان کو تو اس کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. اگر وہ انہیں سکھانے والے ہوتے تو خود نہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیتے. یہ تو محبوب کے میٹھے میٹھے بول ہیں کہ جس کو بھی قرآن کریم سکھایا وہ پھر قربان ہی ہوتا رہا. اور فرمایا تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جسے قرآن کریم نے ذکر فرما دیا کہ تم جو لغت عربی کی امام ہو اور فصاحت اور بلاغت کے دعوے دار ہو تو آج تک اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر نہیں لا سکے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب، وہی لوگ تراشا کرتے ہیں جھوٹ. اللہ نے فرما دی محبوبہ تو سچا ہے، تیری کتاب سچی ہے. اللہ نے خود جو نازل فرمایا وہ لوگ جھوٹے، وہ جھوٹ تراشتے ہیں اس لیے وہ بول رہے ہیں. الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر وہی لوگ جھوٹ تراشا کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. مانا یہ بات تو ان کے لیے ہے. آئیے چلیے در نبی پہ چلتے ہیں. امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث طیبہ نقل کی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی محبوبہ بتائیے کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہوتے. کیا مومن بخیل ہو سکتے؟ فرمایا ہو سکتے. ہاں ہو سکتے ہیں. کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ ذرا اپنے زبان کی طرف توجہ دیں. ابھی جھوٹ تو ایسے ہی بولنے لگ جانے لگا ہے جیسے اس کے بغیر گزارا نہ ہو، حالانکہ اس کے بغیر زیادہ اچھا گزارا ہے. اگر محبوب نے رخ انور پھیر لیا تو کدھر جاؤ گے بھائی؟ آپ بھی سوچیے، میں بھی سوچتی ہوں. من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا. حالت مجبوری میں اگر زبان سے کس نے کچھ کہہ دیا اور لیکن دل اس کا مطمئن ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بھلے وہ کیسے ہی کلمہ پڑھ لے. وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، لیکن وہ بد نصیب کھل جائے کفر کے ساتھ، صدرہ، جس کا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا جن کے دل میں ایمان کی رتی نہیں ہوگی، ان پر غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. زبان سے نہیں، اصل بات ہوتی ہے دل سے. ویسے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہوتا ہے یہ چیز. زبان سے کہنا، دل سے اقرار کرنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خالی زبان سے کہہ دیا جائے اور دل سے نہ مانا جائے تو وہ کون ہوتے ہیں؟ منافق. ہاں مجبوری کے تحت زبان سے نہ اگر کہا جائے، کلمہ کفر کہہ دیا جائے، لیکن دل میں ایمان مضبوط ہو تو پھر اللہ بخشنے والا ہے. ذالک بأنہ مستحب الحیاء، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی فانی زندگی کو علی الآخرہ، آخرت کی ابدی زندگی پر. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہے. اولئک الذین طبع اللہ، یہ وہ لوگ ہیں مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، جن کے دلوں پر، وسمعہم، جن کے کانوں، وابصارہم، اور جن کی آنکھوں پر، کیونکہ کان، آنکھیں، دل سارا ہوتے ہوئے بھی وہ حق کی بات نہیں سن سکتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ اپنے اعمال کے نتائج سے غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، ضرور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کے پروردگار کا معاملہ، للذین ہاجروا، ان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، پھر آزمائش سے گزرنے کے بعد پھر جہاد بھی کیا، مجاہد بھی رہے
اور مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں. فرمایا اور مصائب میں صبر سے کام لیا. ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل، اس دن کو یاد کرو جب آئے گا ہر نفس کے جھگڑا کر رہا ہوگا عن نفسہا، صرف اپنے متعلق، وتوفا کل نفس ما عملت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب اللہ مثلا، اور بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال. قریہ، وہ یہ کہ ایک بستی تھی، کانت آمنتم مطمئنہ، جو امن اور چین سے آباد تھی. آتا تھا یأتیہا رزقہا رغدم، میں اس کے پاس اس کا رزق بکثرت ہر طرف سے، من کل مکان، ہر طرف سے آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، بس اس کے باشندوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. فاذاقہا اللہ لباس الجوع، پھر اللہ نے چکھایا انہیں یہ عذاب کہ پہنا دیا انہیں بھوک، والخوف، اور خوف کا لباس، بما کانوا یصنعون، ان کارستانیوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے، ان ناشکریوں کے باعث جو وہ کلمات بولا کرتے تھے، ان اداؤں کے باعث جو وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ سے سچ کے وہ بھوک اور خوف کا شکار ہو کے بہت سارے لوگ، بلکہ میجورٹی انہی لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں اور دوسروں کے پاس سب کچھ ہے. ہو سکتا ہے دوسروں کو یہ نظر آ رہا ہو آپ کے پاس سب کچھ ہے. تو جو کہتے الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہمارے پاس ہے، مل رہا ہے. تو پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس ٹائم نہیں ہوتا، اس سے بہتر کریم رب عطا فرما دیتا ہے. ہاں جو ناشکری کرتے ہیں تو اس آیت کو بار بار پڑھ لیا کریں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی پڑھایا کریں، اور خود بھی بار بار پڑھا کریں، اور شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے. فَكَذَّبُوا، بس اس نے اسے جھٹلا دیا، ان ظالموں نے، انہوں نے اسے جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑ لیا انہیں کس نے؟ عذاب نے. اس حال میں وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اسے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، جو حلال بھی ہے اور ستھرا بھی ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور شکر بھی ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی سونے کو مانتے ہو نا، پھر اس کا شکر ادا کرنا بھی سیکھیے. ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یعنی اپنی بد نصیبی کا، جیسے عورت مرد بہت سارے لوگ آتے ہیں میسیجز بھی کرتے ہیں کہ ہم تو اتنے بد نصیب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، یہ ہے وہ. اور وہ کلمات ہوتے ہیں کہ بندے کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ مسلمان ہیں. تو جب میں نے بھی پوچھا، آپ بھی پوچھیے، ہمارے اساتذہ کرام تھے جنہوں نے ہمیں یہ طریقے سکھائے، تو آپ پوچھے کہ تم غریب ہو؟ اگر تم واقعی غریب ہو، روز تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، روز تم مانگ رہے ہوتے، غیرت مند لوگ تو نہیں مانگتے، لیکن بہرحال کبھی کبھار غیرت مند لوگ مجبوری کے تحت مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، ہیلپ بھی کرنی چاہیے، لیکن میجورٹی کی عادت بنتی جا رہی. ان سے آپ پوچھیں کہ آپ غریب ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس پیسہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کے پاس جو دل ہے یہ ہمیں دے دیں. کیا وہ سوچیں گے نہیں کہ اتنا قیمتی دل میں کیسے دے دوں، اتنی قیمتی آنکھیں ہیں وہ میں کیسے دے دوں، گردے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، اور کون سی اتنی قیمتی چیز جو ان کے پاس نہیں ہے نا، سب کچھ. ہاں ضرورت ہو تو کسی سے ہیلپ لی بھی جا سکتی ہے، لیکن پہلے اپنی نظر اللہ پہ رکھنی چاہیے. کس پہ؟ اللہ پہ رکھنی چاہیے. نہ شکرا پن نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ یہ جتنے امیر ممالک ہیں نا، ان کی دولت ایک سائڈ پہ،
ہمارا کلمہ لا الہ ایک سائڈ پہ، میرے محبوب کی امتی ہونا ایک سائڈ پہ، اور سارے زمانے کی دولت ایک سائڈ پہ، پھر اللہ کے احسانات بر مانگے آپ کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، کیا اس کا شکر ادا کیا کہ نئی چیز کی طلب کرنے کے لیے آگے ہو؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سونے کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو جتنا اس نے ہمیں دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں شکر ادا کریں گے، اللہ بڑھاتا جائے گا۔ انما حرم علیکم المیتہ، ہاں اس نے تم پر حرام کیے صرف مردار، ستھری چیزیں حلال جس کا آپ کو فائدہ ہے وہ حلال، لیکن حرام کیا ہے اس نے صرف مردار، ودم اور خون، آپ کو پتہ ہے اس کے نہیں صحیح ہوتا، اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ وہ کیوں یہ کیا گیا؟ اس لیے کہ جو چیز کھائی جاتی ہے اس کا جسم پہ نفسیات پہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، شہوت پرست وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بہت گندی گندی عادات کے یہ مالک ہوتے ہیں، ان کو اپنے اور پرائے سگے رشتوں کا بھی نہیں لحاظ ہوتا۔ تو اللہ کو پتہ تھا نا، فرمایا اس کو رہنے دو، حالانکہ اس کے اوپر تو گوشت بہت زیادہ تھا، اللہ نے کہا نہیں، میرے ستھرے بندے، ان کو ستھری ستھری چیزیں دو تاکہ ان کی عادتیں ستھری رہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت۔ اگر اس کا معنی کیا جائے کہ خالی نام لینے سے چیز خراب ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی چیز بچتی ہی نہیں۔ اس طرح قربانی کا جانور ہے، آپ اس کے اوپر اگر نام نہیں لیں تو کیا وہ کوئی قبول کرے گا؟ نہیں، پہلے نام لیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بینڈی دیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک امت کی جانب سے۔ کھانے کی چیز، پینے کی چیز، پہننے کی چیز کوئی بھی آپ دیکھ لیں تو ہر ایک کا نام ہوتا ہے، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے، خالی نام نہیں۔ یہاں کے کہا گیا کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، جیسے کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، ابھی تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے نام کا صدقہ کیا جاتا ہے تو کیا ذبح کے وقت اس کا نام لیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ پہلے لوگ جو بت کے اوپر کرتے تھے تو ان بتوں کا نام سے ذبح کرتے تھے، اس وجہ سے کہا کہ نام لینے ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ نہیں کھاتے۔ ابھی یہ ٹرینڈ بھی چلتا جا رہا ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق اگر بندہ نہیں ہوتا، ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوتا، اور اس نے ہوتا ہے کہ کسی کے نام پہ نظر نیاز کرتے ہیں لوگ، کیا ہوتا ہے تو اس کو کھانا بھی نہیں کھاتے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہی سب کچھ ہے، خالی اس کا ایصال کیا جاتا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، ہاں جو مجبور ہو جائے ان کے کھانے کے لیے، باغ ولا عاد، وہ لذت کا ہو یا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ذبح کے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نام لیا جاتا ہے، بھلے کسی نبی کا ہو، تو وہ ناپاک ہے، لیکن اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ حلال ہے۔ چیز بھی پہلے ستھری ہو، استغفر اللہ، یہ نہیں کہ کسی کتے کو پکڑ کے تو اس طرح ہم ذبح کریں جس طرح حلال چیزوں کو کرتے ہیں وہ ستھرا ہو جائے گا، نہیں، حلال بھی ہو اور پھر اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے تب۔ ہاں اگر کسی کی جان جا رہی ہو تو وہ ایسی حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ بولو جھوٹ جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، یہ کہتی ہو ہذا حلال، یہ حلال ہے، وہذا حرام، اور یہ حرام ہے۔ کتنا واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا۔ اب کوئی اپنے علماء یا اپنے طریقے سے کسی چیز کو غلط ثابت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا ٹوٹلی اختیار اللہ کے پاس ہے، یا اس کے بتانے سے اس کے محبوب نے جو سکھایا ہے اس کے پاس ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ،
اسی طرح تم افطرا باندھو گے، جھوٹ باندھو گے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان تراشتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. متاع قلیل، وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، انجام کار ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دی وہ چیزیں جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اپنے پاس سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے. یہ یہود کا طریقہ ہے، تو ہمیں اس طریقے سے بچنا چاہیے. جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جس کو انہوں نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے. اگر ہم آج اپنے فتووں پہ چلتے ہیں، اپنے طریقوں پہ چلتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ یہود کا ہی طریقہ ہے، پھر گویا ہم بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے غلطی کی لیکن نادانی سے. ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی. من بعد ذلک، اس کے بعد. واصلحوا، اور اپنے آپ کو سنوار بھی لیا. ان ربک من بعد لغفور الرحیم، بے شک آپ کا پروردگار اس کے بعد ان کے گناہوں کو بہت بخشنے والا، ان پر نہایت رحم کرنے والا ہے. ان ابراہیم کان امہ، بلا شبہ ابراہیم ایک مرد کامل تھے. قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے. حنیفہ، یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ بالکل مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ توحید والے بندے تھے. شاکر لِأَنْعُمِهِ، وہ لمحہ لمحہ شکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی لگاتار نعمتوں کے لیے، وہ تو شکر کرتے تھے. لوگوں تم بھی بھلا بتاؤ تو صحیح. اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا. وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت فرمائی سیدھے راہ کی طرف. اتنے امتحانوں میں جتنے وہ گئے اتنا تو کوئی جا بھی نہیں سکتا، لیکن امتحانوں کے بعد بھی کیا کہا؟ الحمدللہ. آپ بھی یہ کیجئے، اللہ آپ پہ بھی رحم فرمانے پہ قادر ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے پھر اس پہ توجہ فرمائی اس دنیا میں ہر طرح کی بھلائی، یعنی ہم نے ان پر رحمت فرمائی، ہم نے مرحمت فرمائی انہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بھلائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس سے بھی بڑا سونا سا انعام دیا، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے. دنیا میں کیسی عزت دی؟ کوئی بھی نماز پڑھنے والا بندہ ہو تو درود ابراہیمی پڑھتا ہے نا، یہ اعزاز نہیں تو اور کیا ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وہی فرمائی محبوبہ آپ کی طرف کے پیروی کرو ملت ابراہیم کی طرف، جو حنیفہ ہیں، جو یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے. اگر آپ کے والدین حق والے ہوں، توحید والے ہوں، تو ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں کو ماننا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جد امجد تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہاں اگر والدین کافر ہوں، مشرک ہوں، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر وہ توحید والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہوں، تو ان کی نقش قدم پہ چلنا بھی یہ وہی طریقہ ہے جس کا ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے. ہم تو اپنے والدین کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے کہ ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا تو توحید والے والدین دیکھے اور کلمہ زبان پہ جاری کروا دیا. ما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. انما جعل السبت، صرف ان لوگوں پر جنہوں نے سیٹرڈے کی پابندی تھی، وہ سبت کے قانون والی، علی الذین اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بلا شبہ آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ادعو الی سبیل ربک، محبوبہ بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی طرف. کیسے؟ بالحکمہ، حکمت سے بلائیے. والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت سے بلائیے. کتنا خوبصورت انداز بتایا. چلیے تو محبوب نے تو پھر حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ ایک آیا آدمی اس نے مسجد کے اندر ہی
حاجت کو پورا کر لیا، یعنی پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ کرام اجمعین کو غصہ آیا، اور یہ واقعی غصے والی بات تھی، یہ بہت گندی حرکت تھی، یہ سب کو پتہ ہے کہ عبادت والی جگہوں پہ تو ایسا نہیں ہوتا، بہرحال اس نے کر دیا، اعرابی تھا۔ تو صحابہ کرام جب اٹھے تو محبوب نے فوراً روک دی، یہ نہیں کہا کہ اس کے اتنا کچومر نکالو کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے، نہیں، جہاں غصے کی ضرورت ہے وہاں غصہ بھی کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جہاں سمجھانے کی بات آئی نا تو وہاں یہ انداز فرمایا کہ اس کو کرنے دو، اور وہ تسلی سے کر کے اٹھا، فرمایا اس پہ پانی ڈال دو۔ ایک تو ہمیں سے کہا دیا کہ پانی ڈالو گے تو چیز پیچھے سے ستھری ہو جاتی ہے جگہ، پھر اسے بلا کے کہا کہ دیکھو یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ ایسا کرنا درست نہیں۔ پھر اس نے کیا کرنا تھا؟ ماننا نہیں تھا۔ تو اسی طرح پھر محبوب کی زندگی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ان کو اذیت دی تھی ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ دیکھیں اور حکمت والے انداز دیکھیں، تو آپ کو خود ماننا پڑے گا کہ دین اسپیشلی حکمت کے ساتھ ہی عمدہ طریقے سے بہتر رزلٹ لایا کرتا ہے، اور پھر نصیحت بھی اچھے طریقے سے۔ ہم لوگ نصیحت کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا انداز دیکھیے اور محبوب کا انداز ذرا دیکھیے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ حضرت معاذ اسلمی کو، جو بہت ہی عظیم انسان تھے، جن کی توبہ اللہ نے اتنی قبول کی تھی کہ زمین میں اگر تقسیم کر دی جائے تو ساروں کے لیے کافی ہو، یہ حدیث طیبہ کی روح سے مفہوم بتا رہی ہوں ٹائم تھوڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو جب دیکھ کے آ رہے تھے سزا، رستے میں جا رہے تھے، تو پیچھے ایک صحابی، دو صحابی تھے، انہوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جب رسول اللہ نے رخ انور پھیر دیا تھا تو کیوں بار بار اس نے کیا، کیوں اس نے بتایا توبہ کر لیتے اور اس طرح کتے کی موت نہ مارے جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں پکڑ لیا، پکڑتے تو پکڑ سکتے تھے، لیکن رستے میں ایک گدھا دیکھا، سوجا ہوا دیکھا، بدبودار تھا، فوراً دونوں کو بلایا اور فوراً حاضر ہوئے اور عرض کی کہ محبوبہ حکم کیجیے۔ فرمایا یہ جو گدھا بڑا ہوا اس کو کھا لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ستھری چیزیں کھانے کو حکم دیتے ہیں، یہ پہلے تو ہے ہی ناپاک، وہ بھی اتنا کلا سڑا ہوا بدبودار، اس کا آپ حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا ابھی جو آپ پیچھے بات کر رہے تھے نا، غیبت کر رہے تھے، وہ اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ یہ تھا انداز۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو فوراً سے پہلے جب تک ٹوک نہیں لیتے مزہ نہیں آتا، یہ تو غلط طریقہ ہے۔ کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے، بھرے بزم کر رہے ہوتے ہیں، وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ نصیحت کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سائڈ پہ بات کریں۔ پوچھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ گروپس کے اندر نہ پوچھا کرے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ ہاں اگر وہ نادانی کر بیٹھتے باوجود اس کے اس کو سیپریٹ کر کے سمجھانا، یہی احسن طریقہ ہے۔ اور استادوں کا، دین سکھانے والوں کا، والدین کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ننگا نہیں کریں، ان کو عمدہ طریقے سے، اور لگاتار وہ نصیحتوں کی لسٹ بھی نہ تیار کر لیا کریں، ایک ایک کر کے آرام سے، موقع کی مناسبت سے اور تنہائی میں سمجھانے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بہت بگڑا ہوا بچہ ہو تو کسی اور کو سمجھائیے، انڈائریکٹ بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ورڈز اچھے ہونے چاہیے، کسی کے انسلٹنگ ورڈ نہیں ہونے چاہیے۔ وجادلہم باللتی، اور ان سے بحث و مناظرہ اس انداز سے کیجیے، ہی احسن، وہ بھی بڑا سونا ہو۔ مناظرے کی بھی اگر نوبت آئے، ہاں اگلا بندہ بھی سیکھنے والا ہو، صرف الجھانا والا جو بندہ ہوتا ہے وہ تو خود بھی خراب ہوتا ہے، لیکن جو مناظرہ کر رہا ہوتا ہے اس کو حکم ہے کہ وہ کیا کرے، آسان طریقے سے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نظر انداز کر دیں، ہر ایک کے ساتھ منہ لگا کے کھڑے ہونا یہ بھی درست نہیں۔ ہاں اگلا بندہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، اس کو غلط فہمیاں ہیں اور وہ حقیقت پانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ مناظرہ ہونا چاہیے، لیکن احسن انداز میں۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس سے جو بھٹک گیا، اس سے جو راستے پہ، دونوں کو جانتا ہے سونا رب۔ وہ عالم بالمہتدین، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت پانے والا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو تو انہیں دو سزا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن اس قدر دو جتنی تکلیف انہوں نے پہنچائی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہتھے چڑھ جائے تو کٹ کٹ کے اس کا بھردہ نکال دو، نہیں، اتنی کہ جتنی اس نے دی ہے۔ اور بہتر کیا ہے، قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ صبر سے اگر کام لو، اگنور کر دو تو وہ زیادہ اچھا ہے، جیسے مصطفیٰ کریم نے اگنور کیا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، ہاں اگر ان کی ستم رسانیوں پر یا ظلم جو انہوں نے کیا ہے آپ صبر کرو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔
اب ایک تو صبر وہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ کر نہیں سکتے تو صبر ہوتا ہے، اللہ اس پہ بھی اجر دینے پہ قادر ہے، لیکن اصل صبر کیا ہوتا ہے جب آپ کچھ کر سکتے ہوں، آپ میں بدلہ لینے کی قوت ہو لیکن آپ بدلہ نہ لیں، یہ ہوتا ہے صبر۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر فرمائیے، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں ہے آپ کا صبر الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس پہ بھی نہیں اکڑ جاؤ کہ میں تو بڑا صابری ہوں جی، نہیں، اللہ نے آپ میں یہ صفت رکھی ہے، اس پہ بھی شکر ادا کرو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور رنجیدہ نہ ہوا کریں۔ یہ تو محبوب کو ادھر تو تسلیاں دی جا رہی ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی صبر سے کام لیں۔ اللہ سونا تسلیاں دے رہے اپنے محبوب کو، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی کرنے والے نہ بنو۔ پہلی بات، بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی کرنے والے نہ بنو کہ تم یہ کہو جیسے عام کہا جاتا ہے، اگر ہمارے ساتھ لوگوں نے اچھا برتاؤ کیا تو ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لو کہ لوگ اگر تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تو تم بھی حسن سلوک سے پیش ہو، اگر لوگ تمہارے ساتھ برا اور غلط رویہ اختیار کریں تو پھر بھی ان پر ظلم اور زیادتی نہیں کرو۔ یہ کون آپ کو سمجھا رہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہے محبوبہ آپ صبر سے کام لیجئے، رنجیدہ نہ ہوا کریں ان کی ہر ترمی پہ، بھلا تک فی ضیق مما یمکرون، اور نہ غم زدہ ہوا کریں ان کی فریب کاریوں سے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک آپ کا رب یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ آپ کدھر سرگرم رہتے ہو؟ آپ ذرا سوچو، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، تو یہ اللہ آپ سے بھی یہ بات کر رہے۔ الحمدللہ اس کے فضل، اس کی توفیق سے 15 پارے کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں بار بار پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور یہ بھی خصوصی دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلا، رات کے قلیل حصے میں سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ اللہ نے سیر کرائی۔ اور ابتدا کس سے کی؟ اپنی ذات سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقتوں والا نہیں، اللہ کی سیر کا یہ عالم ہے جو اس نے کرائی ہے، تو سفر کیسے کرایا ہوگا؟ آتا ہے نا پیار اللہ پہ بھی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور احادیث طیبہ پڑھیں تو اور زیادہ پیار آتا ہے کہ ابھی کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، اور ساتوں آسمانوں کی سیر، مسجد اقصی کے اندر امامت کا کرانا، اللہ سے ملاقات، جنت اور دوزخ کا معائنہ، تو قربان جانے کو نہیں دل کرتا اللہ پہ بھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر؟ اور وہ کرا سکتے ہیں۔ اگر آج کا انسان جو بڑا ذہین بنتا ہے، سائنس مانا بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن آج بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اتنا جلدی سفر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے یہ بات بڑی اچھی ہے جنہوں نے صرف پیدل ہی سفر کیا تھا، کہ آج اگر وہ سوچیں یا دیکھیں تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ منوں ٹنوں یہ لوہا یعنی جہاز اپنے اندر انسانوں کو بٹھا کے اتنے ٹائم تک چلتا تھا سفر، چند گھنٹوں کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ جیسے پاکستان سے کسی بھی ملک میں جانا ہو تو زیادہ تر جو قریب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے یا عجمان وغیرہ یا کچھ، تو وہ زیادہ سے زیادہ 2.5-3 گھنٹے ہی لگتے ہیں۔ تو ذرا اپنے رب کا یہ تو شان دیکھیے، تو کیا فرمایا کہ لوگوں باتیں بعد میں کرنا، سنو اللہ نے سیر کرائی، اور جو
بغیر پلر کے چھت بنا سکتا ہے اور پانیوں کے اوپر عمارتیں کھڑی کروا سکتے ہیں. زمین کے نیچے سارا پانی ہے نا, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر فرمایا جو مسجد الاقصی ہے نا, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو, تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں. یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے, اور اس کا ایریا بابرکت تھا, سرسبز تھا, درخت انبیاء کرام کے زیارت اور زیارات اسی ایریا میں پائی جاتی ہیں. تو بہت ساری نشانیاں اللہ نے اپنے بندے کو دکھائی, اور ہمیں بھی یہ دکھا رہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں. کس انداز میں اپنے محبوب کو میں نے سیر کرائی. وہ السمیع البصیر, بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا. وآتینا موسیٰ الکتاب, اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل, اور بنا دیا ہم نے اس کتاب کو باعث ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اس میں انہیں حکم دیا کہ نہ بنانا میرے بغیر کسی کو اپنا وکیل, اپنا کارساز. ذریت من حملنا مع نوح, اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کرایا نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا, بے شک نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے. وقضینا الی بنی اسرائیل, اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو, فی الکتاب, کتاب میں, لتفسدن فی الارض مرتین, تم ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں 2 مرتبہ تم کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ, اور تم احکام الہی سے علوا کبیرہ, بڑی سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, بس جب آ گیا پہلا وعدہ ان دونوں وعدوں سے, تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے بھیج دیا اپنے چند بندے جو بڑے سخت تھے, جو بڑے کرخت تھے. فجاسو خلال الدیار, بس وہ گھس گئے تمہاری آبادیوں میں. یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا تو ہونا تھا نا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا, وہ پورا ہو کر رہنا تھا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ, پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں زمانے کی گردش کو جو دشمن کے خلاف تھی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ, اور ہم نے پھر قوت دی تمہیں مال سے. وَبَنِينَ, بیڑوں سے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, پھر کیا بنا دیا, کثیر التعداد بنا دیا تمہیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا, ہاں اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہارے نفسوں کو ہی ملے گی. یہ کہا تو ان کو جا رہا ہے, تو ہمیں بھی تو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں اگر اچھے کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دوسرے رش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اچھے کام کریں گے, دوسرے ہمیں بھی دیکھیں گے. اسی طرح برے کام کریں گے تو کیا ہوگا, خود اپنی جگہ شرمندہ, ضمیر ویسے مطمئن نہیں, اور زمانے والے آپ کو برا کہیں گے. تو بہتر نہیں اچھے اچھے کام کر لیں, دل بھی مطمئن ہو جائے گا, پریشانیوں سے نجات بھی آپ کو مل جائے گی. دنیا والے بھی اچھا کہیں گے, اللہ بھی آپ کو اچھا کہے گا. دل تو ہمارا چاہتا ہے نا لوگ ہمیں اچھا کہیں, تو اچھا کہنے کے لیے کیا ضروری ہے, اچھے عمل کر کے بھی دکھانا. کیا میں توقع رکھوں, گڈ بوائز گڈ گرلز. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, بس جب آ گیا دوسرا وعدہ. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ, تو اور ظالم ان پر غالب آگے تاکہ غضبناک یا غمناک بنا دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تاکہ غمناک بنا دے تمہارے چہروں کو. اور پھر کیا کہا, اور تاکہ جبرن داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے اس میں پہلی مرتبہ. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا, تاکہ فنا و برباد کر کے رکھتے. ما علو تتبیرا, جس پر قابو پائیں. آسا, قریب ہے. ربکم, کہ تمہارا رب. این یرحمکم, کہ تم پر رحم فرمائے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اور اگر تم فسق و فجور کی طرف دوبارہ لوٹے نا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, تو ہم بھی پھر تمہیں لوٹا دیں گے, اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. ان ھذا القرآن, بلا شبہ یہ قرآن, یہدی, ہدایت دیتا ہے, راہ دکھاتا ہے. للتی ہی اقوم, جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور خوشخبری سناتے ان ایمان والوں کو. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, جو نیک عمل کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرًا, بلا شبہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ,
اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما تو ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلانا تباہ ہو جائے، تو یہ کوئی اچھا طریقہ بہتر نہیں ہے کہ آپ دعا کرو مولا اسے بھی ہدایت دے دے، تو دینے پہ قادر ہے، ایسا بھی تو ہم مانگ سکتے ہیں نا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے اچھے الفاظ کرتے ہیں، اچھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آمین کون کرتا ہے؟ حدیث طیبہ میں فرشتے آمین کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ جیسے تو دوسروں کے لیے مانگ رہے اللہ تیرے حق میں قبول کرے۔ یہ فائدہ ہے کہ ہم کسی کے لیے بد دعائیں کریں تو وہ اچھا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے بنایا ہے رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، اپنی قدرت کی آیتیں، دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے مدھم کر دیا رات کی نشانی کو، تاکہ یہ میرے بندے ستھرا ستھرا نیند کا جو مزہ ہے وہ لے لیں۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور بنا دیا دن کی نشانی کو کیا؟ روشن، تاکہ دن کے اجالے میں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم تلاش کرو رزق اپنے رب سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اتنی تیز روشنی، اتنی خوبصورت روشنی، ہر چیز صاف ستھری نظر آتی ہے، امیر ہے غریب ہر ایک کے لیے اجالا ہے۔ اور سوئی میں دھاگا بھی ڈالنا ہو نا تو اس کے اندر اچھی طرح ڈالا جا سکتا ہے، بجائے کہ اندر کی روشنیاں اس کی نسبت۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد کو۔ ایک تو یہ بھی فائدہ ہے، والحساب، اور حساب کو بھی، رات دنوں سے ہی تو ہم اندازہ لگاتے ہیں آج یہ ڈیٹ ہے آج وہ ڈیٹ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔